آیت کریمہ نمبر 6 سورۃ النساء، سورۃ المائدہ۔ آیت کریمہ نمبر 6 سورۃ المائدہ۔ الحمدللہ الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ، والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ صدق اللہ العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ میں پہلے بھی آپ نے درس میں سماعت کیا، اللہ رب العالمین نے اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول طہارت کو بیان کیا ہے، اور ایک طہارت اصغر ہوتی ہے، چھوٹی طہارت وضو، اس کے 4 فرائض آپ نے سماعت کیے تھے، اور ایک طہارت اکبر ہوتی ہے، نجاست اکبر انسان کو لاحق ہو تو اس کے لیے طہارت اکبر غسل ہوگا، اس کی بھی باتیں آپ کے سامنے کچھ عرض گزار ہوئیں۔ تیسرے نمبر پر اللہ نے فرمایا کہ بعض دفعہ مجبوری میں طہارت اصغر ہو یا طہارت اکبر ہو، پانی تمہیں میسر ہی نہیں، یا پانی پہ تم قادر ہی نہیں، یا تم شدید بیمار ہو تو ڈاکٹر نے منع کر دیا ہو، تو فرمایا اس کا نعم البدل تیمم ہے، وہ آپ کے سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ تو طہارت اصغر کا ذکر ہوا تھا، طہارت اصغر میں 4 فرائض کا ذکر ہوا تھا کہ طہارت اصغر میں 4 فرض ہیں، باقی میں نے عرض کیا تھا سنت بے شمار ہیں، وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے واضح ہوتے ہیں۔ یہاں قرآن نے صرف فرائض کا ذکر کیا، سنن کو، مستحبات کو، آداب کو وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے، افعال سے لیا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسلام کے بنیادی رکن ہیں، ترجمہ میں نے پہلے کیا تھا، ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اسلام کے بنیادی چیزیں 4 ہیں،
شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بنیادی مرکزی چیزیں اسلام میں 4 ہیں۔ نمبر 1 طہارت ہے، اسی طہارت پر ہماری بات ہو رہی ہے، پاکی حاصل کرنا، چاہے وہ طہارت اصغر ہو چاہے وہ طہارت اکبر ہو، پاکیزگی حاصل کرنا۔ اور شاہ ولی اللہ کا انداز ہے، اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے، کہ پاکیزگی جس طرح ظاہر کی ہوتی ہے اسی طرح باطن کی بھی ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں دونوں قسم کی پاکیزگی نصیب فرمائے۔ طہارت اصغر میں بھی آپ نے سماعت کیا تھا، پاکیزگی میں نے کہا بدن کے ظاہر کی بھی پاکیزگی، باطن کی پاکیزگی۔ دوسری بات شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں، میں طہارت پاکیزگی پر آنا چاہتا ہوں۔ دوسری بات وہ فرماتے ہیں اخبات ہے اسلام میں مرکزی چیز، کہ عاجزی، تواضع، اور کس کے سامنے؟ مالک الملک کے سامنے، خلاق عالم کے سامنے، پیدا کرنے والے اور رازق کے سامنے عاجزی کرو، اور پھر باقی اس کی مخلوق کے سامنے بھی عاجزی ہو، تواضع ہو، تکبر نہ ہو۔ یہ ہمارے اسلام کا ایک مرکزی رکن ہے، اخبات، عاجزی۔ پھر اس عاجزی میں نماز بھی آئے گی، اس عاجزی میں بے دیگر احکام بھی آتے رہتے ہیں۔ نماز خود ایک عاجزی کا نام ہے نا، جس طرح طہارت ایک پاکیزگی کا نام ہے، ظاہری پاکیزگی ہو، باطنی، باطن میں بھی عقیدے کو پاک رکھ، ظاہری بدن کو بھی پاک رکھ۔ تو پھر اخبات میں چلا جا، عاجزی کر، اور عاجزی پھر ظاہر اور باطن کی دونوں کی ہوتی ہے۔ زبان سے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ کی تعظیم، اپنی عاجزی، سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ کی تعظیم، اب خود عاجز۔ ہاتھوں سے بھی عاجزی ہوتی ہے، ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، جی ربا تیرے سامنے۔ اعضاء سے بھی عاجزی، اور زبان سے بھی عاجزی، اور اس کی بڑائی ہوتی ہے، اپنی عاجزی اس کی بڑائی ہے، یہ اخبات ہے۔ دوسری چیز ہوتی ہے، تیسری، سماحت، ہمارے دین کا حصہ۔ سماحت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ گھٹیا حرکات سے بچنا ہے، اللہ ہم سب کو بچائے، اور ہمارا اسلام گھٹیا حرکات سے بچاتا ہے۔ وہ آپ سنتے رہتے ہیں درس میں، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، حسد نہ کرو، حسد سے بچو، لالچ سے بچو، طمع سے بچو، یہ حرص سے بچو، کینے سے بچو، عداوت سے بچو، بغض سے بچو۔ یہ کمینہ حرکات ہوتی ہیں، فرمایا یہ کمینگی سے بچنا، سماحت کرو، اعلیٰ صفات اختیار کرو، بری صفات سے دور رہو۔ اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے، اور قرآن اسی پر زور دیتا ہے۔ اور چوتھی بات، شاہ ولی اللہ کہتے ہیں ہمارے دین کا مرکزی رکن عدالت ہے۔ پھر عدل، انصاف، ہر موقع پر انصاف اور عدل کو اپنائے رکھو۔ رب کے ساتھ بھی انصاف کرو کہ اس کا کوئی کائنات میں ثانی نہیں ہے۔ اپنی ذات سے بھی انصاف کر کہ اتنا بوجھ اس پہ ڈال، گناہ جتنا یہ کل برداشت کر سکے، اتنا تباہ نہ کر جتنے بیچارے جان کو تباہی ہو جائے، روح کو تباہ۔ پھر اپنے اللہ کے ساتھ بھی انصاف، اپنے ساتھ بھی انصاف، مخلوق کے ساتھ بھی انصاف، اپنوں کے ساتھ انصاف، بیگانوں کے ساتھ انصاف، کہ ہر طرف انصاف، عدل ہو، اور ظلم کا دروازہ بند ہو جائے۔ فرمایا یہ ہمارے اسلام کے بنیادی چیزیں ہیں 4۔ اور شاہ ولی اللہ پھر فرما دیتے ہیں، ان کے شاگرد مولانا عبید اللہ سندھی، دنیا کا کوئی قانون پیش کرو اس جیسی صفات لا کر دکھائے۔ یہ ہمارا دین کی 4 بنیادی رکن ہے، اس نے پوری انسانوں کی زندگی کو احاطہ کر لیا ہے، اور دنیا میں سارا ظلم، ساری تعدی، سارا جبر و نقصان اور گناہوں سے انسان پاک ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس مرکزی رکن میں سے 4 ارکان میں سے آپ کے سامنے طہارت کا ذکر ہو رہا تھا، اور وہ طہارت اب میں نے عرض کیا ظاہری اعضاء کا۔ طہارت اصغر میں ظاہری اعضاء کو دھونا پڑتا ہے۔ کس کو؟ ظاہری اعضاء، چہرہ دھونا ہے فرض، وہ میں نے بتا دیا، بازو دھونے ہیں،
کوہنیوں سمیت ظاہری عضو ہے۔ پاؤں دھونے ہیں اور سر کا مسح، اللہ نے فرمایا نہ، یہ سر ڈھانپا ہوا ہوتا ہے، فلہذا یہ ظاہری اعضاء میں نہیں ہے، کم رہتا ہے۔ دوسری بات ہے بیمار ہو جاؤ گے، 5 وقت میں اس کو دھو جاؤ گے، پھر سردیوں میں دھو گے بیمار ہو جاؤ گے۔ فرمایا گیلا کر کے تم ہاتھ پھیر لینا، تمہارے سر کو بھی پاک کر دوں گا، سر کے اندر آنے والے خیالات اور وسوسوں کو بھی پاک کر دوں گا۔ یہ وہ رب کریم کی ایک فضل ہے۔ تو کتنے فرض ہو گئے تھے؟ 4 ظاہری اعضاء۔ اور ظاہری اعضاء کے بعد اگلی ایک بات سنو، پھر اگلی ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ ہم نے ظاہری اعضاء دھو لیے، اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی جس وقت چہرے پر لگتا ہے نا، لگ کر جدا ہوتا ہے، پانی کے ساتھ ہی انسان کے گناہ جڑتے رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے، چھوٹا گناہ بڑا گناہ، اس سے بڑا گناہ، کبیرہ گناہ نہیں جڑیں گے، صغیرہ گناہ جڑ جاتے ہیں۔ فرمایا تحت الاشفار، یہاں تک کہ پلکوں کے نیچے سے بھی گناہ جڑ جاتا ہے۔ اور پلکیں تو گڑبڑ کرتی ہیں نا، بد نظری نہیں ہوتی ہیں، دائیں بائیں نہیں دیکھتا ہے، تو وضو کے ذریعے سے اللہ ان باتوں کو پکے ارادے کے ساتھ گور گور کر دیکھنا نہیں، اچانک نظر پڑی، نظر ہٹا دو، اور وضو کیا تھا، سارے گناہ دھل گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ پلکوں کے گناہ بھی جڑ جاتے ہیں، چہرے کے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ اور پھر بندہ ہاتھ بازو دھوتا ہے، فرمایا بازوؤں سے بھی حرجت الحتائی حتی تحت اظفارہ، اللہ فرمایا گناہ ایسے جڑتے ہیں، ناخنوں کے نیچے بھی اگر گناہ چھپا ہوگا وہ بھی نکل جاتا ہے۔ حالانکہ ناخنوں کے نیچے ہم اہتمام اتنا نہیں کرتے ہیں کہ پانی پہنچے، لیکن اثر گناہ کا ہوتا ہے ناخن کے نیچے بھی، ہر گناہ کا اثر ہوتا ہے۔ نیکی کا بھی اثر ہے، نیکی کا اثر زیادہ ہے نا، نیکی نے آ کر سب کو دھو ڈالا ہے، اظفار کو بھی صاف کر دیا، ناخنوں کو بھی۔ اور پھر فرما دیا ہے پاؤں کو دھو، پاؤں والے گناہ جو پاؤں سے چل کر گئے، ادھر چکر ادھر مکر، ادھر دوڑے ناجائز گئے تھے، اللہ دھل دے گا۔ اور سب کا مرکز اور محور سر ہے، سر سوچتا ہے، دماغ سوچتا ہے، قوت متفکرہ گدی کے پاس ہے، وہ سوچتی یہ کروں یہ کروں، پھر بندہ حرکت کرتا ہے، ہاتھ بڑھاتا ہے، کسی کو تھپڑ مارا، کسی کو کھینچا، کسی کو تانی کی، پھر زبان کو حرکت دیتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے۔ فیصلہ کون کرتا ہے؟ قوت متفکرہ کرتی ہے، یہ ہے اصل۔ اس لیے اللہ نے فرمایا گیلا کر کے ہاتھ سر پہ پھیر دینا، یہ چھوٹی موٹی خطائیں دماغ میں جو آئی ہیں میں نے معاف کر دی ہیں۔ کتنا کریم رب ہے۔ ظاہری اعضاء کی میل کچیل بھی دھل گئی اور گناہ بھی دھل گئے، چہرے کے گناہ دھل گئے، بازوؤں کے دھل گئے، اور پاؤں کے دھل گئے، دماغ کے دھل گئے، باقی بدن بھی تو ہے، اس کے گناہ کدھر گئے؟ اللہ اکبر۔ 2 باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ فرمایا وضو کے بعد ایک بات یہ کہ وضو کے بعد طہارت اصغر کے بعد کیا پڑھو؟ وضو مکمل ہو گیا، وضو کے درمیان میں بات چیت نہیں کرنی چاہیے، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا پڑھو، بس چپ کر کے وضو مکمل ہو گیا۔ مکمل ہونے کے بعد ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام روایتوں میں آتی ہے، فرمایا کھڑے ہو گئے، آسمان کی طرف نگاہ کر کے بڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ کلمہ پڑھ لیا، کلمے کا معنی بھی تھوڑا بہت آپ کو آتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی الہ، اور وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک، واشہد ان محمد عبدہ رسول، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کا رسول ہے اور اللہ کے پیغام لاتا ہے ہم تک، وعبدہ، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے پیغام ہم تک لاتا ہے۔ جب یہ بات کہہ دی جائے، نبی کی رسالت کا اقرار ہو گیا، نبی کی عبودیت کا اقرار ہو گیا، اور فرمایا اللہم اجعلنی من التوابین، یا اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا، میں نے ظاہری اعضاء دھوئے، تو میرے اندر کو بھی دھو دیکھ بیماریوں سے، وجعلنی من المتطہرین۔ فرمایا وضو کر کے یہ دعا پڑھ تو تیرا ظاہر بھی پاک ہو گیا، باطن بھی پاک ہو گیا ہے۔ یہ طہارت ہوئی، کیسا بہترین سلیقہ اللہ نے دین کے لیے رکھا ہے، کیسا کریم رب ہے۔
دوسری روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عظیم بتائی ہے، عمل کرنے ہے۔ اچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وضو کر کے نا، لوٹا ہوتا تھا اس وقت، ہمارے ہاں ٹوٹیاں بھی آ چکی ہیں، کہیں لوٹی بھی ہیں، کہیں پانی کی قلت ہے تو شہر کے اندر بھی لوگوں نے لوٹے رکھ دیے ہیں کہ ٹوٹیوں میں پانی زیادہ ضائع ہوتا ہے، لوٹے میں بھر کر استعمال کرو ایک لوٹا۔ دیہات میں بھی لوٹا ہو جاتا ہے، اس وقت بھی لوٹا تھا۔ اگر ٹوٹی بھی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ نا سارے صحابہ کو وضو کا طریقہ سکھا رہے تھے، نئے آئے ہوئے لوگ تھے، مسجد نبوی کے باہر بیٹھے، وضو کا طریقہ اونچی جگہ قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھے، سارا سنت کے مطابق وضو کیا نا، آخر میں لوٹے میں تھوڑا سا پانی بچ گیا، سب لوگوں کے سامنے لوٹے کو چلو میں ڈالا، چلو کھڑے ہو کر ایک چلو پانی پی لیا، چلو پانی پی کر فرمایا یہ میرے نبی کی سنت ہے، ایک چلو دو چلو پانی کھڑے ہو کر پینے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کھڑے ہو کر پانی پینا اللہ کے نبی نے منع کیا ہے عام دنوں میں، لیکن اس پانی کو دو چلو کو کھڑے ہو کر پیو۔ منع کیوں کیا عام پانی کو؟ کہ عام پانی پیو گے تو اصل محل میں پانی جانے کے بجائے کھڑے ہو کر پیو گے، رگیں کھلی ہیں تو اصل محل سے ہٹ کر دوسری رگوں میں پانی چلا جائے گا، اور دوسری رگوں میں پانی جائے گا تو بیماریاں لگ جائیں گی نا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے بیٹھ کر پیو، اور اس وضو کے بعد دو چلو کھڑے ہو کر پیو، رگیں کھلی جانے دو ساری رگوں میں۔ اور فرمایا یا ربا میں نے ظاہری آزاد دوئے، اس چلو سے میرے اندر کو دو ڈال، بیماریوں کو صاف کر۔ فرمایا یہ ایک دو چلو پینے ہوتے ہیں، یہ سنت ہے کھڑے ہو کر، یہ پانی پینے سنت ہے، اور زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا فائدے والا ہے، شفا والے ہیں یہ دونوں پانی۔ یہ وضو کے بعد ٹوٹی مکمل ہوگی، کھڑے ہو کر بندہ ایک چلو پی لے کھڑے ہو کر، اور پھر ایک کھڑے ہو کر پہلے چلو پیے، پھر میں نے ابھی بتایا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ تو ظاہری طہارت بھی ہو گئی اور باطنی طہارت بھی ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں اللہ کے نبی نے فرمایا ایک چلو کے ساتھ بھی پاکی اور اس کے ساتھ پاکی آ جاتی ہے۔ یہ اللہ نے خیر رکھی ہے وضو میں۔ یہ طہارت کے ذریعے سے اللہ کے نبی نے بتایا۔ اللہ اکبر۔ ایک فائدہ اور عرض کر دوں، میں نے ایک اہم بات اور کرنی تھی، ایک ساتھی نے اشکال بھی کیا ہے، ذہن میں تھی بھی پرسوں بھی، لیکن میں نے چھیڑا نہیں تھا اس کو۔ ایک حدیث میں یوں بھی آتا ہے کہ من ذکر بسم اللہ، جس نے بسم اللہ پڑھی، وتوضع، اور پھر وضو شروع کیا بسم اللہ کر کے، تو کان وضوہ تطہیرا للجمیع الاعضاء، اس کا وضو انسان کے سارے اعضاء کی صفائی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور بسم اللہ کے بغیر وضو کیا، یہی اعضاء جو دھلے ہیں ان کی صفائی ہوگی۔ میری بات سمجھ آئی ہے؟ تو کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ کر کے وضو کرو، بسم اللہ کی برکت سے صرف یہ اعضاء جو چہرہ دھوئے، یہ اعضاء دھوئے، بازو دھوئے، سر مسا، نہ پورے 360 جوڑ صاف ہو جائیں گے۔ یہ بسم اللہ کی برکت ہے نا۔ بسم اللہ کی تو برکتیں اپنی جگہ ہیں، ہر جگہ ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، بسم اللہ کر کے وضو کرنا سنت میں شامل ہے۔ اسی طہارت کے حوالے سے ایک بات وہ آپ نے سنی تھی پرسوں، کہ ابھی بھی میں نے دہرایا تھا کہ وضو کے کتنے فرض ہیں؟ وضو کے 4، طہارت اصغر کے 4 فرض ہیں۔ ان میں سے ایک چہرے پورے کا دھونا، وہ میں نے حد بتائی تھی۔ نمبر 2 کوہنیوں سمیت بازو دھونا، نمبر 3 سر کا، نمبر 4 ٹہنوں سمیت پاؤں کا دھونا۔ یہ قرآن نے کہا ہے۔ بعض دفعہ ساتھیوں کو پتہ نہیں ہوتا بعض گہری بات کا، بعض باتیں ذرا گہری ہوتی ہیں، ہم سادہ انداز میں ترجمہ کر دیتے ہیں، لیکن باہر شیطان بھی بیٹھے ہوتے ہیں، مختلف قسم کے شیطان ہیں، دین کو عمل نہیں کرتے ہیں، دین میں شبہات ڈالتے رہتے ہیں۔ بات سمجھ آئیے؟ تو ایک ساتھی نے ابھی سوال کیا ہے، اور یہ ہمارے بھی علم میں ہے،
وہ لوگ یہ زیادہ اشکال کرتے رہتے ہیں اور ہمیں ان کی بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ یہ سمجھ آتا ہے یہ اصل میں دین کے مخالف ہے، نام دین کا ہے لیکن مخالف دین کے ہے۔ ابھی آپ کے سامنے میں ترجمہ عرض کرنے لگا ہوں، ایک مسئلہ آ جاتا ہے، کہتے ہیں جی پاؤں کو دھونا چاہیے یا پاؤں پر مسح کرنا چاہیے؟ پاؤں پر تو مسح ہے، بات سمجھ آئیے، پاؤں دھونے نہیں ہے، پاؤں پر مسح ہے۔ پتہ ہے کون کہتا ہے؟ جی پاگل خان کہتے ہیں، سمجھ آ گئی ہے، جن کا دین ہین نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ بھائی کہتا ہے اہل تشیع کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں پاؤں دھونے نہیں ہے، پاؤں پر مسح ہے۔ کہتے کیوں؟ اب آپ کو تو سمجھ نہیں آئے گی، لیکن آپ سے سوال کیا، چونکہ درس کے اعتبار سے ساتھی بیٹھتے ہیں تو تھوڑی بہت بات کا پتہ ہونا چاہیے۔ بعد میں کہتے تم نے درس کیا سنا ہوا ہے، تم نے یہ کیا ہے، تم نے وہ کیا۔ تو بہت ساری باتیں علماء کی باریکیوں کی ہوتی ہیں، ان کو علماء سے رابطہ کرنا چاہیے، لیکن چلو کوئی بات نہیں ہے، آپ سے بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھو قرآن نے کہا، اور اس فرق کو میں حل کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ساتھی نے بھی یہی کہا، جی یہ تو مسح کا ذکر آیا ہے، اور کہتے ہیں وہ قرآن میں مسح کا ذکر آیا، مسح کا نہیں آیا۔ آپ توجہ کرنا، کیا کہا قرآن نے؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا قمتم، جب تم کھڑے ہونے لگو، الی الصلاۃ، نماز کے لیے، نماز کی طرف کھڑا ہونے لگو، کھڑے ہونے شروع ہو جاؤ، تو پہلا کام کیا کرو؟ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم الی المرافق، اور کس کو دھو لو؟ یہ وجوہ ہی کے ساتھ تعلق لگتا ہے۔ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، اور اپنے بازوؤں کو دھو لو، الی المرافق، کہنیوں تک۔ اور نمبر 3، وامسحوا برؤوسکم، توجہ کی ہے، میں نے پڑھتے وقت بھی اپنے انداز میں پڑھا تھا گرامر کے اصول میں، وامسحوا برؤوسکم، اور مسح کرو اپنے سروں کا۔ قرآن نے ترتیب بتائی، پہلے چہرہ دھوتے ہیں، پھر بازو، پھر مسح ہی کرتے ہیں نا، قرآن اسی ترتیب پہ جا رہا ہے، ہم اسی ترتیب پہ ہیں، لیکن پاؤں کی ترتیب چوتھے نمبر پہ تھی، اسی لیے قرآن نے پھر کہا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ میری بات سمجھ آئی ہے؟ اب بعد کہتے ہیں یہ تو مسح کے بعد رؤوس کا بھی مسح ہے، وَأَرْجُلَ، اور پاؤں کا بھی مسح اس کے بعد آیا ہے، یہ تو مسح ہے۔ میری بات سمجھ آئی ہے؟ یہ ان کو بڑی غلطی لگی، نہیں، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، یہ عربی گرامر میں با جارہ ہوتی ہے، اس کو ہم با جارہ کہتے ہیں عربی گرامر اپنے طلباء کو پڑھاتے وقت۔ رؤوسکم کو یہ کہتی میں جر دوں گی، جر کا معنی زیر دوں گی میں، اور میں زیر دے کر یہ بتاؤں گی کہ یہ وامسحوا کا معمول ہے، اس پر مسح کرو، ممسوح ہے یہ۔ اور آگے واو کے بعد آپ کو نظر آیا کیا آیا ہوا ہے؟ وَأَرْجُلَكُمْ، واو کو ہم عاطفہ کہتے ہیں عربی گرامر میں، اور ہونا یہ چاہیے اگر یہ مسح ہے تو پھر وَأَرْجُلِكُمْ ہونا چاہیے، لیکن آگے قرآن نے انداز بدل کر کیا کہہ دیا؟ وَأَرْجُلَكُمْ، ارجلکم کے اوپر زبر آئیے، ہم اس کو نصب بھی کہہ دیتے ہیں عربی گرامر میں، کہ اس کا تعلق رؤوس کے ساتھ نہیں ہے کہ رؤوس والا کام پاؤں پہ کرو، جس طرح وجوہکم زبر کے ساتھ ہے، ایدیکم کس کے ساتھ ہے؟ زبر کے ساتھ ہے، وَأَرْجُلَكُمْ یہ بھی زبر کے ساتھ ہے، یہ فغسلو کے تحت ہے، یہ وامسحوا کے تحت نہیں ہے، یہ قرآن بتاتا ہے۔ اسی لیے ہم کبھی کبھی کہا کرتے ہیں یہ علماء کی ایک بڑی محنت ہے، عربی گرامر کوئی معمولی چیز کا نام نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے طلباء سب سے زیادہ عربی گرامر سے الجھ جاتے ہیں، بیچارے تنگ آ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیا جی، یہ جو 8 سالہ رگڑا ہم دیتے ہیں نا، زیر زبر کی بھی کھال اتاری جاتی وہاں پر، ادھر تو ہم سادہ انداز میں عوام کے سمجھانے کے لیے درس دے دیتے ہیں، وگرنہ زبر کیوں ہے، زیر کیوں ہے، زیر آ بھی سکتی یا نہیں آ سکتی، اس کی بھی کھال اتاری جاتی ہے ہمارے ہاں، اور ہمارے ہاں یہ زیر زبر نہیں ہوتی ہیں۔ طالب علم کو گرامر پڑھانے کے بعد کہتے ہیں زیر بھی لگا زبر بھی لگا، غلط لگا، یہ سوال ہو جاتا ہے کیوں زبر پڑھی آپ نے؟ جواب دے، اصول بتا، زیر پڑھی تو کیوں پڑھی ہے؟ یہ ساری تفصیل گرفت کر کے اس کی جاتے ہیں۔ یہ ایسے 8 سال میں مولوی نہیں بنتا ہے، یہ بڑے رگڑے لگتے ہیں اس کو، اور چنگے رگڑے لگے ہوتے ہیں۔
اللہ اکبر، یہ ایک معیار پہ اتر کر آتے ہیں، قرآن کی زیر و زبر کے متعلق پھر سارا کچھ کرتے ہیں۔ یہ تو اس زبر نے بتایا ہے، ابھی آپ سمجھ چکے ہیں کہ ارجلہ کا تعلق ومسحوا برؤوسکم کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ کس کے ساتھ ہے؟ فغسلوا کے ساتھ ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے، حل ہو گئی ہے بات ایک۔ دوسری بات، اب ہم جائیں گے جس پر قرآن اترا ہے، کس کے پاس؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جس پر قرآن اترا ہے۔ اور نمبر 2، جن کے سامنے قرآن اترا ہے، صحابہ کرام کے پاس ہم پہنچیں گے۔ اصل وہ ہیں، ہم قرآن والے سے پوچھیں گے تیرے اوپر قرآن اترا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی پاؤں کا مسح نہیں کیا، غسل کیا ہے۔ کیا کہا میں نے؟ پوری زندگی مسح پاؤں پر نہیں کیا۔ کیا کیا ہے؟ قرآن کو نبی زیادہ جانتا ہے، بعد والے زیادہ جانتے ہیں۔ تو پھر اس ترتیب کے مطابق ہوا۔ ارجلکم کو میں نے کہا یہ کس کے تحت داخل ہے؟ فغسلوا کے تحت ہے۔ میری بات سمجھ آئی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مسح نہیں کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے رہے؟ غسل۔ تو غسل ہی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی۔ صحابہ کرام سے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم غسل کریں گے۔ صحابہ جس سے پوچھتے ہیں وہ غسل کرتے ہیں۔ حضرت علی سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ، وہ کہتا غسل ہے جی دھونا۔ میں غسل کا لفظ کہتا ہوں، قاری صاحب کہتے ہیں دھونا۔ تو حضرت علی بھی کہتے ہیں پاؤں دھونے ہیں۔ او جی کوئی مسح کر لے، کہا وضو نہیں ہوا۔ کون کہتا ہے؟ حضرت علی نے کہا وضو نہیں ہوتا ہے۔ اور ادھر علی 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 کا پہلا نمبر، تو پہلا نمبر کس چیز میں ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ بات ایک بھی نہیں مانتے ہیں، بات ایک بھی نہیں مانتے ہیں۔ علی کا نعرہ لگا لیتے ہیں۔ نعرہ لگانے سے نہیں ہوتا ہے، ہمارے ہاں بھی یہ ہو گیا ہے، عاشق رسول، عشق رسول میں جان بھی قبول ہے، جان بھی، موت بھی قبول ہے، کام کچھ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عملی طور پر آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ ہماری کمزوریاں ہیں۔ سارے صحابہ کیا کرتے تھے؟ پاؤں کو دھوتے تھے۔ یہ کہتے ہیں نا جی دھونا نہیں ہے ہم نے۔ اچھا ضد، اب اس ضد کا کوئی حل ہے؟ میری بات سمجھ آئیے؟ قرآن نے گرامر کے اصول سے بھی بتا دیا کہ یہ پاؤں کا دھونا ہے۔ جس پر قرآن اترا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی پاؤں دھوتے تھے۔ جن صحابہ کے سامنے قرآن اترا، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا، وہ بھی پاؤں دھوتے تھے۔ بات سمجھ آ گئی؟ پھر پیچھے کیا رہا؟ پھر میں کہوں میں بڑا؟ نہ کوئی حیثیت نہیں ہماری۔ حیثیت ہے تو محمد الرسول اللہ کی، ان کے شاگردوں کی ہے۔ وہ عظمت والے لوگ ہیں، ہم ان کو لے کر چلیں گے، اس سے ہٹ کر ہم چل ہی نہیں سکتے ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ اور وہ کہتے ہیں نا، وہ اللہ معاف فرمائے، کہتے ہیں صحابہ کو چھوڑو، ان کا نام ہی نہ لینا۔ اچھا کیوں نہ لے؟ کہتے ہیں فلاں فلاں فلاں، آگے بکواسات۔ جو ان کو برا کہتے ہیں ہمارے نزدیک وہ پرلے درجے کا برا ہے۔ ہم تمہیں کیا پوچھیں؟ عظمت والے لوگ تھے، دین کا بنیاد وہ ہیں، نبی کی شاگرد وہ ہیں، دین نبی سے سیکھ کر انہوں نے ہمیں پہنچایا ہے۔ اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں کریں۔ بھوکے پیاسے رہ کر دین ہم تک پہنچا، اور دیانتداری کے ساتھ پہنچایا ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب ایک اور بات سنو۔ ایک اور بات، شریعت میں تخفیف ہے، بڑا دین سہولت والا ہے۔ آج کل سردی ہے، موزہ پہنا ہو۔ موزہ جانتے ہیں؟ آج کل لفظ موزے کا لوگ جرابوں کو بھی موزہ کہنے لگ گئے ہیں، چھوٹی جرابیں ان کو بھی موزہ کہتے ہیں نا۔ میں موزہ عربی والا پڑھتا ہوں۔ اچھا، حفین، عربی والا موزہ حفین ہوتا ہے، وہ چمڑے کا ہوتا ہے یا ٹاٹ کا ہوتا ہے، یا کس کا؟ ٹاٹ کا۔ آج کل ہمارے ہاں رگزین کی کچھ چیزیں آ گئی ہیں، رگزین بھی آ چکا ہے، اور چمڑا بھی ہوتا ہے۔ چمڑے کا موزہ ہوتا ہے، پاؤں میں چڑھا دیتے ہیں، اور اس کے اوپر پانی گرے تو پانی اندر نہیں جاتا ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ وہ رگزین کا بھی ہے۔ رگزین کے علاوہ بھی کچھ کوالٹیاں محسوس ہوئی ہیں، کوئی آئی ہیں وجود میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان موضوعوں پر مسح کیا ہے۔ کیا کہا میں نے؟ ان موضوعوں پر مسح۔ کون سے موزے؟ چمڑے والے۔ نمبر 2 کون سے؟ ٹاٹ والے۔
ٹاٹ اس وقت ہوتی تھی، موٹا کپڑا ہوتا تھا، اچھا اس کی جراب بنا لو، وہ جراب پھر بغیر باندھے موٹے کپڑے کی جراب اوپر چڑھا دو، ٹکی رہتی ہے. اور یہ ہماری جراب میں ربڑ ہے، یہ کہاں ٹکتی ہے؟ سمجھ آ گئی ہے؟ وہ ٹاٹ کی ہوتی تھی. اب ٹاٹ کی جراب کے اوپر گیلا کر کے ہاتھ پھیرو، نیچے پاؤں گیلا نہیں ہوتا ہے. بات سمجھ آئیے؟ موزوں پر نبی نے مسح کیا، چمڑے پر کیا، ٹاٹ کا موزہ تھا اس پر مسح کیا ہے. اس کے مسح کا جواز ہے، وہ متعدد حدیثوں میں ہے. حسن بصری کہتے ہیں میرے پاس 70 بدری صحابہ کی روایتیں آئی ہیں موزوں پر نبی نے مسح کیا. کتنے؟ ایک آدمی بھی کافی تھا 70. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں قرآن نے غسل کا کہا تھا، میں مجبور تھا. اور میرے پاس مقابلے میں 80 سے زائد روایتیں جب آئیں، حتی جانی مثل ضوء النہار، ایسے روایتیں میرے پاس آئیں جیسے چڑھتا سورج. پھر میں نے ان روایتوں کو لیا ہے اور پھر میں نے کہہ دیا ٹھیک ہے جی، موزے نہ ہوں تو غسل ہے، دھونا ہے پاؤں کو، موزے ہیں تو مسح ہے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ پھر موزے ہوں تو مسح کر سکتے ہیں. اور وہ آپ جیسے مقیم ساتھی ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، چمڑے کا موزہ پہن لو. سردیوں میں بار بار پاؤں دھونا مشکل ہے تو کوئی بات نہیں، موزہ پہنا ہوگا، وضو کر کے موزہ پہن لینا. وضو کر کے موزہ پہن لیا. کب تک چلے گا؟ مقیم آدمی 24 گھنٹے چلا سکتا ہے. کب سے؟ پہننے سے نہیں، جب وضو ٹوٹے گا. صبح نماز کے بعد آپ نے صبح نماز کے لیے وضو کر دیا، اب نماز کے بعد آپ نے موزہ چڑھا دیا. وضو آپ کا 8 بجے ٹوٹا، 7 بجے ٹوٹا، جب ٹوٹا اس وقت سے لے کر اگلے ٹائم تک آپ کو اجازت شریعت دیتی وضو کرنا پڑے تو چہرہ دھو، بازو دھو، سر کا مسح کر اور پاؤں پہ بھی مسح کر، بس جان چھوٹی. آسانی ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ بوڑھوں کے لیے اچھا ہے، کمزوروں کے لیے اچھا ہے، پھر ٹھنڈے پانی والوں کے لیے بہت اچھا ہے. پاؤں دھونے بڑے مشکل ہوتے ہیں ٹھنڈے پانی سے، کمزور مخلوق ہو گئی اس وقت شریعت. جی نہ، بیت الخلاء گندی جگہ سے پھر بچانا پڑے گا اس کو، اس کے ساتھ ہم نے نماز پڑھنی ہے. پھر اس کے لیے بوٹ استعمال کر یا چپل بھی کر، تو پھر چپل صاف استعمال کر کے پہننی پڑے گی. وہ تو پھر اس کے ساتھ تو اس پر مسح کیسے ہے؟ وہ آسانی کے ساتھ طریقہ، ہاتھ گیلا کیا تو ایسے ہاتھ ایسے کر دے، بس ہو گیا مسح. یہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے. مغیرہ بن شعبہ کی روایت میں آتا ہے میں نبی کے ساتھ غزوہ تبوک میں تھا. غزوہ تبوک سفر میں آدمی 3 دن تک 3 راتوں تک 3 دن 3 رات تک موزوں پر مسح کر سکتا ہے. بعد میں اتار دے، نیا وضو کر کے دوبارہ پہن لینا. اور ویسے صبح پہنو، شام عشاء کی نماز پڑھی سوتے وقت اتار دو، صبح پھر پہنو، شام کو پھر اتار دینا. تمہیں سہولت ہے. اللہ نے کتنی بڑی سہولت دی ہے. وہ اب جس وقت ہم نے کہا موزوں پر مسح کرو، حدیث میں ہے کہتے ہیں موزوں پر مسح نہیں ہوتا ہے، جو موزوں پر مسح کرتا ہے وہ کافر ہے. جاؤ، نہیں سمجھ آئی بات سمجھ آئی بزرگوں؟ موزے نہیں ہیں تو کہتے ہیں مسح کرو، غسل نہیں ہے، دھونا نہیں ہے پاؤں کو. میری بات سمجھ آئی ہے؟ موزے اگر نہیں ہیں تو کہتے ہیں مسح ہے. جب موزے پہنے ہم کہتے ہیں مسح ہے، کہتے ہیں نہ اب مسح نہیں ہے. دماغ خراب ہے. میری بات سمجھے؟ پھر سیدھی بات ہے، کہو ہم دین کی مخالفت کریں گے، ہم قرآن کی بھی مخالفت، حدیث کی بھی مخالفت کریں گے. اب ان کا کیا اعتبار ہے؟ پاگلوں کا، ان پاگلوں کی ایسی کہانیاں ہیں. اللہ سب کو بچائے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ ضد ہے. ضد کا کوئی بھی علاج، اور میں نے بتا دیا ہم نے اصول رکھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے عربی گرامر کے ساتھ، پھر اس طریقے سے سمجھنا ہے جو محمد الرسول اللہ نے سمجھایا ہے یا پھر اس کے شاگردوں نے سمجھایا. اپنی طرف سے میں بھی ڈنڈی ماروں تو غلط، کوئی اور بھی ڈنڈی مارے تو غلط ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ دین کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق نصیب فرما، دین کو صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب فرما. ہر شکوک و شبہات سے، باطل پرست طبقے کی شر سے محفوظ سلامت فرما، دونوں جہانوں کی خیر نصیب فرما. یا اللہ تو رحمت کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما.
بعض حضرات نے اپنی پریشانی کا ذکر کیا ہے کہ قرضے کی پریشانی، دعا فرمائے اللہ ان کی غیب سے مدد فرمائے۔ ایک صاحب نے اپنی گھریلو پریشانی کا ذکر کیا، دعا فرمائے اللہ ان کی گھریلو پریشانی سے ان کو نجات نصیب فرمائے۔ ایک صاحب نے اپنی بیماری کا ذکر کیا کہ میں بڑے عرصے سے بیمار ہوں، بڑے ڈاکٹروں کے پاس جا چکا ہوں، تو دعا فرمائیں بڑا ڈاکٹر رب العالمین اللہ تو اس کی بیماری کو شفا نصیب فرما، صحت و سلامتی نصیب فرما، تو اس سے بڑا ڈاکٹر کوئی بھی نہیں، بڑا حکیم کوئی بھی نہیں، ربا تو بڑا حکیم ہے، تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما دے، فلسطین کے مجاہدین کو غلبہ اور قوت عطا فرما دے، ان کے خلاف صہیونی طاقتوں کو، یہودی طاقتوں کو ذلیل و خوار فرما دے، حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما۔ ہاں، ہمارے ایک بزرگ کل پرسوں فوت ہو گئے تھے، بہت بڑے بزرگ آدمی تھے، دین کی خدمت گزار تھے، عالم بھی تھے، لیکن عالم ہو کر وہ علماء کی خدمت کیا کرتے تھے، وہ ایک ضرب المثل انسان تھے، طلباء کی، علماء کی بڑی خدمت اس نے کی دور دراز ملک پاکستان میں۔ بابا عبدالشکور صاحب تھے، کتبخانہ رشیدیہ مدینہ مارکیٹ تعلیم القرآن کے نیچے بڑے عرصے سے کتابوں کا کام کیا، لیکن طلباء اور علماء کی بڑی خدمت کی، اللہ اس کو جزائے خیر دے، اللہ اس کی نیکیوں کو قبول فرمائے، اللہ ان کی آخرت کی منازل آسان فرمائے، اللہ اس قرآن کا ثواب ان کی روحوں تک پہنچا دے، اللہ ان کی مغفرت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔